بھی تباہ۔ فرق کیا ہوا میرے بھائی؟ بڑا فرق ہے۔ بندہ بھی رجوع کرتا ہے، اللہ بھی رجوع کرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پڑھتا ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اور اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے معاف فرمانے کے لیے۔ وہ کتنا قریب ہے؟ رحمان اور شیطان کا مکالمہ مشہور ہے حدیث پاک میں۔ شیطان نے کہا مولا مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری بلندی مقام کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں، ابدان و اجسام میں ارواح موجود ہیں، روحیں موجود ہیں، میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا۔ یہ شیطان نے رب سے کہا، قسم اٹھا کے کہا میں ایسا ضرور کروں، میں ایسا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا شیطان سن، دیکھ لو اللہ پاک کو اپنے بندوں سے کتنا پیار۔ فرمایا بعزتی وجلالی وارتفاع مکانی۔ دوستو ذرا غور کرو، جس رب کو بھول کر ہم ٹھوکریں نہیں کھا رہے، سکون نہیں مل پا رہا، برکتوں سے محروم ہو گئے، سنو اس کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔ فرمایا بعزتی وجلالی وارتفاع مکانی اغفر لهم ما استغفروا لی۔ مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم اور ارتفاع مقام کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے، میرے آگے آنسو بہاتے رہیں گے، گریہ ازاری کرتے رہیں گے، توبہ کے لیے رجوع کرتے رہیں گے، میں بھی معاف فرماتا رہوں گا۔ اب کوئی خود نہ آئے میری تو بخشش ہو نہیں سکتی۔ یارو کمال ہو گئی، بنی اسرائیل کا گناہگار 100 اشخاص کا قاتل اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت اس کو بھی محفوظ ہے۔ قتل کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا اس کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ لیکن جب بندے کو احساس ہو جاتا ہے، ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، تو اللہ پاک کی رحمت میں ہلچل بچ جاتی ہے۔ اب جب اس کو احساس ہوا 99 قتل کیے، پوچھا کوئی عالم ہے؟ جی ہاں گیا، حضرت جی میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ مجھے رب کی رحمت سے حصہ مل سکتا ہے؟ خشک مولوی تھا، اس نے کہا دور ہو جا، تو اب بھی 99 قتل کر کے رب تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھا ہے؟ مایوس کیا۔ اس نے کہا اچھا بخشش تو ہوتی نہیں، چلو اس کا تو قصہ تمام کر دیں۔ فقتلہ، اس کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود ضمیر سے پھر آواز اٹھی، وہ نادان تو 99 قتل معاف کرانے چلا تھا، ایک اور قتل بھی ذمہ لے لیا۔ پھر جناب اللہ دل کے اندر ہلچل مچی کہ ایسے مر گیا تو کیا بنے گا؟ پوچھا کوئی عالم ہے یا اور؟ نے کہا جی اور عالم بھی ہیں۔ ان کے پاس گیا، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، تقوی والے، ڈرنے والے بھی، اللہ کی رحمت سے امید رکھنے والے بھی۔ یاد رکھنا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ خوف بھی ہو، امید بھی ہو۔ خوف یہ ہو کہ بڑے گناہ پتہ نہیں کیا بنے گا،
امید یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، کرم فرما دے گا۔ میرے آقا ایک نوجوان کے پاس گئے اور جو قریب الموت تھا، میرے آقا نے فرمایا اے نوجوان بتا اس وقت تیری کیفیت کیا ہے، تیری دلی کیفیت کیا ہے؟ عرض کیا حضور انی اخاف ذنوبی، گناہوں سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن وارجو رحمت ربی، لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی لگائے بیٹھا ہوں۔ اب اس موقع پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا نوجوان جس بات سے تم ڈر رہے ہو اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے گا، امن عطا فرمائے گا، یعنی گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ امان عطا فرمائے گا، پناہ عطا فرمائے گا اپنے دامن رحمت میں۔ اور جس سے امید باندھی ہوئی ہے، فرمایا امید لگائے بیٹھے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت بھی برسائے گا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ بارکہ عالم دین نے کہا جب اس کے پاس پہنچا مجھ سے 100 قتل ہو گئے ہیں، کوئی بخشش کی امید ہے، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، انہوں نے فرمایا جو رب لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمائے کہ اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس کبھی نہ ہو۔ اللہ نے قرآن پاک میں تسلی کی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے پیارے محبوب اپنی زبان حق بیان سے فرما دو، میرے ان بندوں سے فرما دو میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب اس نے سوال کیا میری بخشش ہو سکتی ہے تو اس نے کہا تیرے اور رب کی رحمت کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ وہ بخشنے پہ آئے، وہ رحم فرمانے پہ آئے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اس نے مزید سچے دل سے توبہ کی، شرمندگی، ندامت کہ میں رب کے حضور کیسے کھڑا ہو سکوں گا، کیسے جواب دے سکوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہے میں کیسے کھڑا ہو سکوں گا۔ کاش ہم سوچیں، لوٹ مار کرنے والے سوچیں، کوئی بھی لوٹ مار کرتا ہے، کوئی بھی، کیا خیال ہے پیر کے لیے جائز، کیا مولوی کے لیے جائز؟ لوٹ مار اللہ معاف فرمائے، دوسرے کا حق مارنا، چونکہ میں بڑا ہوں اگلا پلاٹ میں لوں، اللہ معاف فرمائے۔ چند روزہ زندگی ہے، خدا را ذرا پلٹ کر دیکھیں ہم نے کہاں جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے خربوں کے مالک دنیا سے جا رہے ہیں، ہاتھ خالی جا رہے ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک، شاہیوں کے مالک تھے، جب گئے تو ہاتھ خالی تھے، اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا۔ تو دوست اللہ فرما رہا ہے جو رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، بس مرنے کی دیر ہے، فِإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جناب اس نے کہا کہ تیرے اور تیرے گناہوں کے درمیان اور رب کی رحمت کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، لیکن میں تجھے مشورہ دوں گا، اب باقی ماندہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو مجرموں کی بستی کو چھوڑ دے، گناہوں کی بستی کو چھوڑ دے، اب وہاں چلا جا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، اولیاء رہتے ہیں، صالحین رہتے ہیں، کاملین رہتے ہیں، نیک بندے رہتے ہیں، اللہ کے وفادار بندے رہتے ہیں، تقوی و طہارت والے رہتے ہیں، جن کی نگاہ پاک ہے، جن کی زبان پاک ہے، جن کے کان پاک ہیں، جن کے ہاتھ پاک ہیں، جن کے قدم پاک ہیں،
تم نے رہنا ہے تو وہاں جا کے رہو، اب باقی ماندہ زندگی وہاں گزارو، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ واللہ جتنے بھی اچھے بنے ہیں اچھوں کی صحبت میں آئے بیٹھے اچھے بن گئے، جتنے بھی گندے بنے ہیں گندوں کی صحبت میں آئے گندے بن گئے۔ نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دوست رہنا ہے تو ادھر رہو، حفاظت، کیونکہ ایمان بہت بڑی دولت، تقوی بہت بڑی دولت، اور یہ قیمتی موتی ہیں، ان کی حفاظت ضروری ہے۔ جیسے دوستو ہم اپنے سامان کی، سونے کی، چاندی کی، ڈالر کی، ریال کی، یورو کی، روپے پیسے کی ہم حفاظت کرتے ہیں، تو دوستو ایمان کی تو زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے آؤ میں تمہیں گر بتاتا ہوں کہ تمہارا ایمان، تمہارا تقوی، تمہاری طہارت، تمہاری پاکیزگی کہاں سلامت رہے گی۔ فرمایا چوروں میں رہ کر سونے کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اگر حفاظت ہوگی ایمان تقوی کی تو اللہ کے بندوں میں رہ کر ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ بیٹھو، ان سے نسبت قائم کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ذہن بدلے گا، سوچ بدلے گی۔ خیر، اب وہ سچی توبہ کر کے اس بستی کی طرف جا رہا ہے جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے تھے۔ جو ہی درمیان میں پہنچا موت آ گئی، لیکن جدھر جا رہا تھا جب اس کی روح، ان کے روح ایسے نکلتی ہے ایسے، اب وہ گرا، ادھر ہی گرا، بالکل درمیان میں ہی گرا، لیکن گرتے گرتے اس نے اپنے آپ کو ادھر ہی گرا دیا کہ کچھ اور تو اللہ والوں کے قریب ہو جاؤں، کچھ اور تو اللہ والوں کی بستی کے قریب پہنچ جاؤں۔ فرشتے آ گئے، عذاب کے بھی اور رحمت کے بھی، جنت کے بھی دوزخ کے بھی۔ رحمت والے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لے جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اس نے 100 قتل کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کہا بھائی اب تو یہ توبہ کر چکا، اب تو توبہ کر چکا اور اللہ والوں کی طرف جا رہا ہے۔ اب ان میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی شان بھی دکھانا چاہتا ہے، اور جو توبہ کر لیتا ہے اس کا مقام بھی دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ انسان شکل میں بھیج دیا۔ بھائی کیوں لڑ رہے ہو، کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ ایسی ایسی بات ہے۔ کہا بھائی ایسا کر لو کہ پیمائش کر لو، جو بستی قریب ہو وہ لے جائیں۔ اگر مجرموں کی بستی قریب ہے، جہاں سے چلا تھا وہ بستی قریب ہے، تو دوزخ کے عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور جدھر جا رہا تھا توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اگر وہ قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ لو جی فرمائش کی گئی، بالکل برابر جگہ تھی، لیکن گرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو ادھر گرایا تھا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین سکڑ جا، سمٹ جا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھو اب تو اللہ والوں کی طرف بھی جا رہا، اب تو توبہ بھی کرنی تھی۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کی شان بھی دکھائی ہے اور اپنی رحمت کی جلوہ گری بھی دکھائی ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے پھر ہماری رحمت آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ بس ایک سوال کا جواب، شاہ جی یہ 100 قتل جو کیے، 100 قتل، اس کا کیا بنے گا؟ 100 قتل ظاہر ہے جنت میں تو وہی جائے گا جو دے دلا کے حساب کر کے پھر شہید کے لیے بھی لوگ کہہ دیں گے مولا اس تیرے بندے سے ہم نے اتنا قرض دے دیا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے
تو میرے اس شہید کو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم، رب کے فرمانے پر جو بندہ خوشی خوشی اللہ کے شہید کو معاف کر دے گا تو اللہ فرمائے گا آ میرے بندے، تو نے میرے شہید کو معاف کیا ہے، جب میں تجھے معاف کر دوں۔ اللہ راضی کرے گا، یعنی وہاں پورا ایک نظام عدل قائم ہوگا، راضی کرے گا، یعنی کسی بات پر اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ فرمائے گا میرے بندے اب میں نے اس کو جنت میں بھیجنا ہے اور تو نے بھی لینا ہے، تو ہم کہتے ہیں تو اسے معاف کر دے۔ تو جو بندہ خوشی خوشی معاف کر دے گا تو اللہ بھی خوش ہو کے فرمائے گا جا تو نے میرے بندے کو معاف کیا، میں تجھے معاف کرتا ہوں، یعنی باقاعدہ انصاف ہوگا۔ تو اللہ پاک بھی وہ جو مقتول ہو چکے ہوں گے جہنم، کوئی ان میں سے یعنی کافر تھا وہ تو ویسے مارا گیا جیسے ہوا، لیکن جو مسلمان ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس بندے کی طرف سے راضی کرے گا، جا میرے بندے میں اس سے راضی ہو گیا تھا، اب میں تجھے معاف بھی کرتا ہوں، جنت میں یہ درجہ بھی عطا کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو سچے دل سے توبہ کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ التائب من ذنبہ کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو ایسے کر دیتا ہے گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ آئیے ہم بے نماز ہونے سے توبہ کریں، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نماز کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حرام باتوں سے بچائے، گندی باتوں سے بچائے، طیب و طاہر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔